أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيब। सबसे पहले हर किस्म की हम्दो सना किबरियाई बुजुर्गी उसी अकेला रब्बुल आलमीन के लिए लायक ज़ेबा है, जो तमाम इंसानियत का पालनहार है, खालिक है, मालिक है, राज़िक है। उसके बाद उस आखिरुन्नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो, जो तमाम इंसानियत के लिए हादी और मुबश्शिर बनाकर भेजे गए थे। आज इस खुतबे जुमा में जिस टॉपिक के तहत कुछ बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रावी हदीस शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, खालिफु अल यहूद वन नसारा, ऐ मुसलमानों तुम यहूद और नसारा की मुखालफत करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों से कहा कि तुम लोगों यहूद और नसारा की अगेंस्ट करो, जैसा कि हदीस का माना है, तुम यहूद और नसारा की अगेंस्ट करो। इबादत की दो किस्म होती है, ये एक जो इबादत जो हम लोग करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं, क्यों? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्योंकि अल्लाह उसके रसूल का हुक्म है, तो इस वजह से हम इबादत करते हैं। एक और जो इबादत है वो अगेंस्ट में करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूद क्या करते हैं, तुम इस तरह करती है लेकिन तुम उसके अगेंस्ट करो, ये भी इबादत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूद चप्पल पहन के नमाज नहीं पढ़ते, तुम उनके अगेंस्ट में चप्पल पहन के नमाज पढ़ो, ये भी इबादत है। एक होता है कि इबादत अल्लाह उसके रसूल का जो हुक्म है वो भी इबादत है,
ایک اور جو عبادت ہے انسان جو ہے نا اگینسٹ میں کرے، کس کے؟ یہود و نصارہ کی. انشاءاللہ آج آپ کے سامنے کچھ کتنی چیز ہے وہ کیا کرنے سے ہم یہود و نصارہ کی مخالفت ہم ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا تم یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. وہ کون سی چیز ہے جس کے کرنے سے ہم یہود و نصارہ کی مخالفت میں شمار ہوں گے؟ سب سے پہلی جو بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ صلو فی نعالکم، اے لوگو تم اپنے جوتے پر نماز پڑھو. جو ہم لوگ چپل پہنتے ہیں اس چپل پہ نماز پڑھنا چاہیے. کیوں پڑھنا چاہیے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ چپل پہ نماز نہیں پڑھتے. ان کی بھی نماز ہے لیکن غلط ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جو ہے نا یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے ہوئے تم کس پہ نماز پڑھو؟ چپل پہ نماز پڑھو. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپل پہ نماز پڑھتے تھے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے. انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی نعلی، اے انس رضی اللہ عنہ تم بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپل پہن کے نماز پڑھتے تھے؟ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نعم، ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپل پہن کے نماز پڑھتے تھے. کیوں؟ کیونکہ یہود و نصارہ کی مخالفت میں. لیکن کب چپل پہن کے نماز پڑھیں گے؟ مسجد میں نہیں. آپ سفر وغیرہ میں جاتے ہیں، کہیں کار کھڑاتے ہیں، کہیں بس کھڑتا ہے، وہاں میدان جو ہوتا ہے بہتر افضل ہے کہ چپل پہن کے نماز پڑھے. لیکن چپل پہن کر نماز پڑھنے سے پہلے انسان جو ہے نا چپل کے نیچے دے کوئی گندگی ہے تو زمین میں لگڑنے سے گندگی دور ہو جاتی ہے. اس کے بعد انسان چپل پہ نماز پڑھے. یہ سنت ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپل پہ نماز پڑھتے تھے. لیکن یہ ایک آسان جو عمل ہے، جو عورتیں گھر میں رہتی ہے، گھر میں نماز پڑھتی ہے، ایک چپل رکھیے نماز پڑھنے کے لیے. انشاءاللہ ایک چپل رکھیے نماز پڑھنے کے لیے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہود اور نصارہ کی مخالفت کرو، کیونکہ یہود و نصارہ چپل پہ نماز نہیں پڑھتی. یہ پہلی چیز ہے. دوسری جو چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ولا فی خفافہم، وہ ساکس بھی نہیں پہنتی یہود و نصارہ. وہ اپنی نماز کے وقت جو نا ساکس نہیں پہنتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں تم ساکس پہن کر نماز پڑھو. ساکس جو ہے نا پہن کر جو ہے نا ایک مسلمان کو نماز پڑھنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہود و نصارہ کی مخالفت میں. یہاں آپ کو دو ثواب ملے گا. ایک ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساکس پہنتے تھے، اس کا بھی ثواب ملے گا. دوسرا جو ثواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالفوا الیہود والنصارى، اے لوگو تم یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. اس حدیث پر مخالفت کی وجہ سے بھی آپ کو ثواب ملے گا. یعنی کہ ساکس پہن کر نماز پڑھنا یہ بھی نبی کی سنت ہے. بلکہ یہود و نصارہ ساکس پہن کر نماز نہیں پڑھتے، بلکہ ایک مسلمان ساکس پہن کر بھی کیا ہے نماز پڑھنا چاہیے. تیسری جو چیز ہے، امام بہوتی نے اپنی کتاب زاد المستغنی میں ایک بات یہ ذکر کرتی ہے کہ یہودی جب بھی عبادت کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تغمیض العینین، آنکھ بند کر لیتا ہے. یہودی اپنی عبادتوں میں آنکھ بند کرتا ہے. اسی وجہ سے اہل علم نے فرمایا کہ عبادت کے وقت آنکھ بند کرنا یہود و نصارہ کی پیداوار ہے. عبادت کے وقت دعا کرتے وقت ایک مسلمان آنکھ بند کر لیتا ہے، بولتا ہے کہ خشوع خضوع کے لیے، جبکہ یہودی ان کے دعا کے وقت آنکھ بند کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالفوا الیہود والنصارى، اے لوگو تم یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. کیونکہ یہودی جب عبادت کرتا ہے تو آنکھ بند کرتا ہے، ایک مسلمان آنکھ کھول کے ہی نماز پڑھے گا، آنکھ کھول کے ہی دعا کرے گا. ہم آنکھ بند کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم آنکھ بند کر کے دعا نہیں کر سکتے. لیکن اہل علم نے کب ایک مسلمان عبادت کے وقت آنکھ بند کر سکتا ہے؟ ایک ہوتا ہے کہ آنکھ نہیں بند کرنا چاہیے. کب جائز ہے؟ آپ نماز پڑھتے ہی سامنے سے کوئی عورت گزرنے والی ہے، آپ کے خشوع خضوع میں خلل ہو سکتا ہے، آپ کے دھیان میں خلل ہو سکتا ہے، وہاں آنکھ بند کر لیجئے تاکہ نماز میں خشوع خضوع باقی رہے. آپ دعا کرتے رہتے ہیں، کوئی عورت وہاں سے گزرنے والی ہے، ہمارے دماغ بھٹک سکتا ہے. ایسے وقت تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کریں. کیونکہ مشہور قاعدہ ہے فقہاء کے پاس، الحاجۃ تقدر بقدرها، جتنی ضرورت ہے اتنا آنکھ بند کیجئے بس. لیکن اصل یہ ہے شریعت میں انسان جو ہے نا آنکھ کھلا رکھ کے عبادت کریں گے. کیونکہ یہود و نصارہ ان کی عبادت کے وقت وہ کیا کرتے ہیں؟ آنکھ بند کر لیتی ہے. تیسری چیز ہے. چوتھی جو چیز ہے وہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے، وہ ہے سلام کرنے میں. سلام کرنے بس آسان ہے. کیسے ہم لوگ سلام کرتے ہیں؟ ہم اشارے سے سلام کرتے ہیں، زبان سے نہیں، اشارے سے سلام کرتے ہیں. ابو داؤد کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسلموا تسلیم الیہود والنصارى، اے مسلمانوں تم یہود و نصارہ کی طرح سلام نہ کرو. یہود و نصارہ بھی سلام کرتے ہیں لیکن ان کی طرح سلام کرنا جائز نہیں ہے. وہ کیسے سلام کرتے ہیں؟ فإن تسلیمہم بالأکف والرؤوس والاشارہ، اشارے کے جیسے سلام کرتے ہیں یہود و نصارہ. کوئی دور ہے ہم اشارے کے جیسے بولتے ہیں، زبان سے نہیں بولتی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ، بلکہ ہم بولتے ہیں اشارے کے ذریعے سے. یہ جائز نہیں، یاد رکھیں. کیونکہ یہود و نصارہ ان کا جو سلام ہے صرف اشارے سے ہوتا ہے. ایک بعض لوگ سر سے اشارہ کرتے ہیں، یہ بھی یہود و نصارہ کی سلام ہے ابو داؤد کی روایت میں. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس طرح مت کرو،
تم یہود و نصارہ کی طرح سلام نہ کرو. اگر آپ واقعی کوئی مسلمان قریب ہیں آپ بولو کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے نام اعمال میں 30 نیکی لکھی جائے گی. کوئی مسلمان دور ہے کہ معاشرے میں یہ رواج ہے ہم دیکھ کر بھی سلام نہیں کرتے, لوگ بولتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے مجھے دیکھا پھر بھی سلام نہیں کیا. لوگ بولتے ہیں کہ یہ ہمارا بھانجا ہے یہ مجھے دیکھ کر بھی سلام نہیں کرتا, حالانکہ بہت دور ہے, آپ کی آواز وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے. لیکن آپ اس حدیث پر عمل کیجئے, بشاشۃ الوجہ صدقہ, دیکھ کر ہنسنے سے بھی ایک مسلمان کو ثواب ملتا ہے. کم از کم مجھے دور ہے, آپ کی آواز وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے, اشارہ مت کیجئے, آپ سے دیکھ کر ہنسیے, کیونکہ ہنسنا بھی جو ہے نا صدقے کا ثواب ہے. ایک مسلمان کو دیکھ کر ہنسنا بھی جو ہے نا صدقے کا ثواب ہے. لیکن اشارے کے ذریعے سے سلام کرنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے, بلکہ یہود و نصارہ جو ہے نا اس طرح سلام کرتی ہیں. پانچویں جو چیز ہے یہود و نصارہ کی مخالفت میں, وہ کیا ہے؟ ہم لوگ بیٹھتے ہیں, نارمل ہم لوگ بیٹھتے ہیں, لیکن الٹے ہاتھ پہ ٹیک لگا کے بیٹھنا جائز نہیں ہے شریعت میں. الٹے ہاتھ پہ ٹیک لگا کے بیٹھنا جائز نہیں ہے شریعت میں. دلیل کیا ہے؟ ابو داؤد کی روایت ہے, ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا مسجد میں داخل ہوئے, ایک صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے لیکن الٹے ہاتھ پہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہا جلسۃ المغضوب علیہم, یہودی اس طرح بیٹھتے ہیں تم اس طرح مت بیٹھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی جو ہے نا صرف الٹے ہاتھ پہ ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں, ایک مسلمان کو چاہیے کہ الٹے ہاتھ پہ ٹیک لگا کے نہ بیٹھے. سمجھنے کے لیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس کی 3 قسم ذکر کرتے ہیں. ایک ہے کہ دونوں ہاتھ پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھنا شریعت میں جائز ہے, دونوں ہاتھ. دوسری جو قسم ہے صرف سیدھے ہاتھ پہ ٹیک لگا کے بیٹھنا شریعت میں جائز ہے. تیسری جو قسم جو جائز نہیں ہے صرف الٹے ہاتھ پہ ٹیک لگا کے بیٹھنا شریعت میں جائز نہیں ہے. کیونکہ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک شخص کو دیکھتے ہیں جو الٹے ہاتھ پہ ٹیک لگا کے بیٹھتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ تو ایسے لوگ بیٹھتے ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا, جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا, وہ لوگ جو ہے نا الٹے ہاتھ پہ ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں. جبکہ ایک مسلمان جو ہے نا الٹے ہاتھ پہ ٹیک لگا کے بیٹھ کر جو ہے نا جائز نہیں ہے. کیا یہ جائز نہیں, حرام ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ہوتا ہے کہ شریعت میں حرام, ایک ہوتا ہے کہ شریعت میں جائز نہیں ہے. جائز نہیں ہے مطلب تھوڑا حرام سے تھوڑا کم ہوتا ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے, اس حدیث کی شرح میں عبد المحسن العباد حفظہ اللہ سعودی عرب کے محدث, انہوں نے ابو داؤد کی شرح کرتے ہوئے کہا کہ الٹے ہاتھ پہ ٹیک لگا کے بیٹھنا شریعت میں حرام ہے. صرف الٹے ہاتھ پہ ٹیک لگا کے بیٹھنا شریعت میں حرام ہے, یاد رکھیں. چاہے آپ نماز میں ہو, چاہے آپ دکان میں ہو, چاہے آپ گھر میں ہو, چاہے آپ مکان میں ہو, کہیں بھی ہو, الٹے ہاتھ پہ ٹیک لگا کے بیٹھنا مسلمانوں کو جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالفوا الیہود والنصارى, اے لوگو تم یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. یہود و نصارہ الٹے ہاتھ پہ ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں, ایک مسلمان کو جو ہے نا الٹے ہاتھ پہ ٹیک لگا کے بیٹھنا جائز نہیں ہے, بلکہ بعض علماء نے فرمایا کہ حرام ہے. اسی طرح چھٹویں جو چیز ہے جو یہود و نصارہ کی مخالفت میں ہم لوگوں کو کرنا چاہیے وہ ہے, جیسا کہ بکر ابو زید رحمہ اللہ کے کتاب بدع القراء, اس میں وہ ذکر کرتے ہیں ہم لوگ قرآن پڑھتے وقت ڈولتے ہیں. دیکھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, اس طرح قرآن پڑھتے وقت ڈولتے ہیں. علیم نے فرمایا کہ یہود جب تورات پڑھتا ہے تو ڈولتا ہے, عیسائی جو کرسچن ہے جب وہ انجیل پڑھتا ہے تو ڈولتا ہے. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالفوا الیہود والنصارى, اے مسلمانوں تم یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. اسی وجہ سے قرآن پڑھتے وقت ڈولنا شریعت میں جائز نہیں ہے. قرآن پڑھتے وقت ڈولنا شریعت میں جائز نہیں ہے, بلکہ بکر ابو زید رحم اللہ فرماتی کہ بدعت میں سے ہے. بدعت کا مطلب ہے کہ دوسروں کی پیداوار کو ہم لے لیتے ہیں. یہود و نصارہ جب قرآن جو تورات پڑھتے ہیں, جب انجیل پڑھتے ہیں تو ہلتے ہیں, وہ ڈولتے ہیں. جبکہ ایک مسلمان جب قرآن پڑھتا ہے تو جو ہے نا نہیں ڈولنا چاہیے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, اپنا جو بچہ جو ہوتا ہے اسے معلوم نہیں ہوتا ہے, باپ پر واجب ہے کہ بچے کو دین سکھائے. اگر بچہ کوئی ڈولتا ہے بچوں کو بتائے کہ اس طرح صحیح نہیں ہے, کیونکہ باپ کی ذمہ داری بنتی ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, ہر باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کو دین سکھائے. یہ باپ کی ذمہ داری ہے. جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو جو ہے نا قرآن سکھاتے تھے, پڑھاتے تھے. یعنی کہ ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ادب سکھائیں. اگر بچہ ڈولتا ہے قرآن پڑھتے وقت, ہم اسے سکھائیں گے کہ اس طرح ڈولنا کیا ہے, شریعت میں جائز نہیں ہے. کیونکہ یہود و نصارہ جو ہے نا تورات انجیل پڑھتے وقت جو ہے نا ڈولتے ہیں. ایک اور جو چیز ہے, ساتویں جو چیز, بلکہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے یہ چیز, اگر کہا جائے تو ہر انسان اس پر عمل کرتا ہے, وہ کیا ہے کہ اسپون پہ کھانا. یاد رکھیں, معلوم ہے کہ اسپون سے تمام لوگ کھاتے ہیں. دیکھیں ایک بات ہوتا ہے کہ جائز ہے, لیکن ایک بات ہوتا ہے کہ افضل ہے نہ کریں.
اسی وجہ سے امام ابن المفلح نے اپنی کتاب الآداب الشرعیہ میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ لا یأکل بملعقہ، اسپون سے کھانا شریعت میں صحیح نہیں ہے، اسپون وغیرہ سے کھانا. لیکن بعض آئٹم ہوتے ہیں جو بغیر اسپون کے انسان نہیں کھا سکتا، جیسا کہ لیکوئڈ کا جو آئٹم ہوتا ہے، دودھ والا آئٹم ہوتا ہے، آپ اسپون ہی سے کھائیں گے آپ. لیکن اس کے علاوہ جو آئٹم ہے، نوڈلز ہے، کھانا ہے، اسپون سے کھانا صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ امام ابن حجر الحیثمی نے اپنی کتاب الفتاوی الکبریٰ میں کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ جو ہے اسپون سے کھاتے تھے، یہی دیکھ کر جو ہے نا مسلمان آج اسپون سے کھاتا ہے. یہود و نصارہ جب وہ نوڈلز کھاتے ہیں، جب وہ فرائیڈ رائس کھاتے، کوئی بھی غذا کھاتے ہیں، اسپون سے کھاتے ہیں وہ لوگ. لیکن ایک مسلمان کو چاہیے کہ کس سے کھائے؟ ہاتھ سے کھائے. کیونکہ اگر کوئی مسلمان اسپون سے کھاتا ہے تو اس کے کیا کیا نقصانات ہوتی ہیں؟ امام ابن ابی الحاج نے اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں کہ 3 نقصانات ہیں. اگر آپ اسپون سے کھائیں گے تو آپ کو 3 نقصان ہوگا. ایک ہے کہ سنت سے دور آپ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بیمینک، اے مسلمانوں تم اپنے ہاتھوں سے کھاؤ. گویا کہ ہاتھ کی سنت ہم سے دور ہو گئی. ہاتھ سے کھانا سنت ہے، ثواب ہے، لیکن ایک مسلمان اسپون سے کھاتا ہے تو اسے ثواب نہیں ملے گا. دوسری جو ہے نا یہود و نصارہ کی پیداوار ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالف الیہود والنصارہ، اے لوگو تم یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، کیونکہ یہود و نصارہ اسپون وغیرہ سے کھاتے ہیں. تیسری جو چیز ہے اس میں ایک قسم کا تکبر پایا جاتا ہے، ایک قسم کا جو ہے اس میں تکبر پایا جاتا ہے. اسی وجہ سے افضل اور بہتر ہے کہ ایک مسلمان جو چیز اسپون سے نہیں کھائے، جیسا کہ لیکوئڈ آئٹم اسپون سے کھائیے، اس کے علاوہ جو بھی آئٹم ہے کھانے کا ہے، فرائیڈ رائس سے، نوڈلز سے، افضل ہے کہ انسان ہاتھ سے کھائے، کیونکہ ہاتھ سے کھانے سے مسلمان کو نیکی ملے گی، نیکی ثواب ملے گا. ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو معمولی بات ہے نا، یہ ایک نیکی کے لیے ہم ہاتھ سے کیوں کھائے؟ یہ ایک نیکی ہے معمولی، اس کے لیے ہم ہاتھ سے کیوں کھائے؟ اسپون ہی سے کھا لیں گے. ایک ایک نیکی، اسی وجہ سے یاد رکھیں، ایک ایک نیکی کی بڑی قیمتی ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ معمولی نیکی ہے، اس نیکی کی بڑی قیمت ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے سورہ عبس کے اندر اللہ نے کیا فرمایا، دیکھیں ایک ایک نیکی کتنی اہمیت ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخی وامہ وابی وصاحبتہ واخی، کل قیامت قائم ہوگی. اس وقت جو ہے نا ایک مسلمان اپنے باپ سے دور بھاگے گا، بیٹا باپ کو دیکھ کر دور بھاگے گا، ماں اپنی بیٹی کو دیکھ کر دور بھاگے گی. یہ قیامت کی حشر کے ماحول میں ماحول ہوگا، حشر کے ماحول میں اس طرح ہوگا. لیکن اس کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے جو شاگرد ہیں اکرمہ رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کل باپ حشر کے میدان میں اپنے بیٹے کے پاس آئے گا، کہے گا کہ میرے بیٹے، میں دنیا میں تجھے پالا پوسا بڑا کیا، تجھ پر خرچ کیا، آج مجھے ایک نیکی دے دے تو بس. حشر کے میدان میں باپ بیٹے سے بولے گا کہ میرے بیٹے تو آج مجھے ایک نیکی دے دے بس. بیٹا بولے گا اے ابو جان میں اسی نیکی کا آج محتاج ہوں، میں بھی ایک نیکی چاہتا ہوں. ماں اپنی بیٹی کے پاس آ کر بولے گی کہ میری بیٹی، میں نے دنیا میں تجھے پولا پاسا، تیرے پر خرچ کیا، یعنی کہ بہت ساری خدمت کی تیری، آج مجھے ایک نیکی دے دے. وہی بیٹی بولے گی اے امی جان میں اسی نیکی کا بھی محتاج ہوں. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو. اسپون سے کھانا ایک بات ہے، کوئی گناہ تو نہیں ہے، لیکن افضل اور بہتر ہے کہ ایک مسلمان ہاتھ سے کھائے، کیونکہ اس سے 2 ثواب ملے گا. کیونکہ پہلی جو ثواب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسپون سے کھاؤ، حدیث پر عمل کرنے کا ثواب ملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ سے کھاؤ، اس پر ثواب ملے گا آپ کو، حدیث پر عمل کرنے کا. دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا. یعنی کہ انسان جتنا نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ جو نا اتنا ہی جو نا اس کو ثواب دے گا. ایک اور جو چیز ہے، 8ویں جو چیز، دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں ایک لوگ بولتے ہیں کہ یہ تو عالم ہے، ان کو تو معلوم ہے دین کی بات، اللہ نے ہم کو توفیق نہیں دیا. دیکھیے ہم کسی کو بولتے ہیں کہ نماز پڑھو، وہ بولتا ہے کہ مول صاحب آپ تو عالم ہی، اللہ نے آپ کو توفیق دیا، مجھے توفیق نہیں دیا. کیا اس طرح بولنا جائز ہے؟ میں بولتا ہوں کسی کو آپ زکوٰۃ دو، وہ بولتا ہے کہ آپ کو تو اللہ نے آپ کو توفیق دی لیکن میں زکوٰۃ نہیں دیتا ہوں. یاد رکھیں، ایک انسان بولتا ہے کہ مجھے آپ تہجد پڑھو، وہ بولتا ہے کہ آپ کو عالم ہے، اللہ نے آپ کو توفیق دیا ہے لیکن مجھے نہیں، اللہ نے مجھے ہدایت نہیں دیا ہے. چلو بھائی نماز پڑھو، وہ بولتی ہے کہ نہیں اللہ نے مجھے ہدایت نہیں دیا. کیا اس طرح بولنا جائز ہے؟ جائز نہیں. یاد رکھیں کیوں جائز نہیں؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 88 اس میں یہودیوں سے کہا گیا، دیکھیے کس طرح ہمارے اندر یہود و نصارہ کی جو چیزیں ہمارے اندر آ چکی ہیں. یہود و نصارہ سے کہا گیا کہ تم قرآن حدیث پر ایمان لاؤ. یہود و نصارہ نے کہا کہ وقالوا قلوبنا غلف، ہمارے دلوں میں ہدایت نہیں ہے، ہم کو اللہ نے ہدایت نہیں دیا، اس وجہ سے ہم محمد پر ایمان نہیں لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. یہود و نصارہ سے کہا گیا کہ تم قرآن پر ایمان لاؤ. یہود و نصارہ نے کہا کہ وقالوا قلوبنا غلف، ہمارے دلوں میں ہدایت نہیں ہے، اللہ نے مجھے ہدایت نہیں دیا.
اہل علم نے اس آیت کی شرح میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر کسی مسلمان سے آج کہا جاتا ہے کہ تم نماز پڑھو، وہ مسلمان بولتا ہے کہ اللہ نے مجھے ہدایت نہیں دیا، وہ مسلمان یہود و نصارہ کی طرح ہے، نعوذ باللہ۔ ایک مسلمان سے کہا جاتا ہے کہ تم صدقہ کرو، وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے ہدایت نہیں دی ہے، تو وہ مسلمان یہود و نصارہ کی طرح ہے، نعوذ باللہ۔ اسی وجہ سے انسان کبھی بھی یہ نہ بولے کہ اللہ نے مجھے ہدایت نہیں دیا ہے۔ کوشش کیجئے، نماز پڑھنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اگر آپ عبادت کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو عبادت کی توفیق اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ اسی وجہ سے کبھی اس طرح نہ بولے اللہ نے مجھے ہدایت نہیں دیا، کیونکہ یہود و نصارہ سے جب کہا جاتا تم نماز پڑھو، تم جو ہے نا صدقہ و خیرات کرو، تم قرآن حدیث پر ایمان لاؤ، یہود و نصارہ بولتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ہدایت نہیں دیا۔ اگر کوئی مسلمان آج بھی اس طرح بولتا ہے کہ اللہ نے مجھے ہدایت نہیں دیا، اللہ نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں دی، اللہ نے مجھے زکات دینے کی توفیق نہیں دی، اللہ نے مجھے صلہ رحمی کرنے کی توفیق نہیں دی، وہ یہود و نصارہ کی طرح ہے۔ بلکہ الٹا ایک مسلمان کو جو ہے نا قرآن حدیث پر عمل کرتے ہوئے یہ تمام اعمال اسے کرنا چاہیے۔ نویں دو بات ہے یہود و نصارہ کی مخالفت میں، وہ یہ ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے یہود جو ہے نا ہمیشہ ایک چیز پر جلتے ہیں، وہ ہے کہ آمین پر۔ ہم بولتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم آواز سے بولتے ہیں کہ آمین۔ یہود و نصارہ کو یہ پسند نہیں ہے، یہود کو یہ پسند نہیں ہے کہ وہ مسلمان آواز سے آمین بولے۔ اسی وجہ سے اس کا الٹا ایک مسلمان کو جب امام ضالین بولتا ہے آواز سے آمین بولنا چاہیے، آواز سے آمین بولے۔ بلکہ آپ دیکھیں گے امام ابن حبان رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے الثقات، اس میں ذکر کرتی ہیں کہ عطا رحمہ اللہ فرماتی ہیں کہ میں نے 200 صحابہ کو دیکھا۔ کتنے صحابہ کو؟ 200 صحابہ کو۔ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین رفعوا اصواتهم بآمین۔ 200 صحابہ جب ضالین امام بولتا، 200 صحابہ آواز سے آمین بولتے تھے، آواز سے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ لجہ، پوری مجلس میں آواز گونجتی تھی، پوری مسجد میں آواز گونجتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ یہود و نصارہ کی مخالفت میں، یہود و نصارہ کو آمین پسند نہیں تھا، اس کے الٹا صحابہ جو ہے نا ان کی مخالفت میں آواز سے آمین بولتے تھے۔ یہ سنت ہے کہ ایک مسلمان چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو فالو کرے۔ آپ آواز سے آمین بولتے آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ صحیح بخاری کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، ہمارے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بس آواز سے آمین بولنے سے تمام گناہ معاف ہو جاتی ہیں۔ بلکہ یہود و نصارہ کی مخالفت میں بھی ایک مسلمان کو جو ہے نا آواز سے آمین بولنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور جو چیز ہے، بعض لوگ جو ہے نا آپ دیکھیں کہ منہ جو ہے نا بہت بڑے ہوتے ہیں، منہ جو ہے نا بہت بڑے ہوتے ہیں، جبکہ شریعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ یہود و نصارہ جو ہے نا منہ کو جو ہے نا بڑا رکھتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قصوا السبال، یعنی کہ قصوا السبال یعنی کہ منہ کو جو ہے نا کم کرو، یہی اصل سنت ہے۔ یہود اور نصارہ جو ہے نا آپ دیکھیں گے یہودی جو ہے نا مونچھ کو بہت بڑا رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں تم مونچھ کو کم کرو، یہی اصل سنت ہے۔ داڑھی کو بڑھانا یہ سنت ہے، مونچھ کو کم کرنا یہ سنت ہے۔ جبکہ یہود جو ہے نا داڑھی کو جو ہے نا کٹ کرتا ہے اور مونچھ کو جو ہے نا بڑھاتا ہے، جبکہ ہمارے پاس جو ہے نا وہی شیوا، وہی تربیت جو ہے یہود و نصارہ کی جو چیز ہے نا وہ ہمارے اندر آ چکی ہے، یہ بھی جو ہے نا ہم کو کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور جو چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص حدیث میں فرماتی ہیں ان الیہود والنصارى لا یصبغون، یہود و نصارہ جو ہے نا جب ان کے بال وائٹ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ کلر وغیرہ نہیں لگاتے ہیں۔ دیکھیں کئی لوگ ان کے بال وائٹ ہو چکے ہیں، وہ افضل اور بہتر ہے کہ اپنے سر میں جو ہے نا لال کلر کا رنگ لگائیں۔ بلیک جائز نہیں ہے، لال کلر کا رنگ جو ہے نا لگانا چاہیے کم از کم۔ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، اس کے بال وائٹ رہتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اختصف ولو مرہ واحدہ، زندگی میں ایک مرتبہ کم از کم جو ہے نا تو اپنے وائٹ بال پر جو ہے نا لال رنگ لگا دو، تاکہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہو جائے، یہود و نصارہ کی مخالفت ہو جائے زندگی میں ایک مرتبہ بس۔ یعنی کہ افضل اور بہتر یہ ہے جن کے بال وائٹ ہو چکے ہیں وہ اپنے بال کو رنگ لگائے، بلیک جائز نہیں ہے، اس کے علاوہ جو بھی رنگ ہے وہ مسلمان لگانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہود و نصارہ ان کے بال کو رنگ نہیں لگاتے ہیں، اور ہم کیوں ان کی مخالفت کرتے ہوئے ایک مسلمان جو ہے نا ان کے بال کو رنگ لگانا چاہیے۔ اسی طرح امام عبد القادر نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ ایک مسلمان جب قبر کو جاتا ہے، قبر کو جانے کے بعد ہم کیا کرنا چاہیے؟ ایک مسلمان کو وہاں کھڑے ہو کے دعا کرنا چاہیے۔ لیکن یہود کیا کرتا ہے؟ یہود کیا کرتا ہے؟ ان کے قبر کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے اور قبر کو بوسہ دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مسلمان یہود قبر کو جاتا ہے، قبر کے اوپر بوسہ دیتا ہے، قبر کو بوسہ دیتا ہے، اس کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے بلا وجہ، فإنه عادة اليهود، یہود و نصارہ کی عادت ہے اس طرح۔
یہود و نصارہ جو ہے نا جب بھی وہ قبر کو جاتے ہیں قبر کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں قبر کو بوسہ دیتے ہیں. ایک مسلمان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ سنت جو ہے نا آپ جب قبر کو جاتے ہیں قبرستان جاتے ہیں وہاں دعا پڑھیے بس. اس کے بعد جو بھی مردے ہیں ان کے حق میں مغفرت کی دعا مانگے ہی سنت ہے. وہاں جا کے ہاتھ رکھنا قبر پر قبر کو بوسہ دینا یہ سب یہود و نصارہ کی پیداوار ہے. یہ کچھ باتیں تھی آج کے خطبے میں یعنی کہ خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں تم یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. یعنی کہ ایک مسلمان اہل علم نے فرمایا کہ مرتے دم تک ہر لمحہ ایک مسلمان کو یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے رہنا چاہیے. ہم کیسے مخالفت کریں گے یہود و نصارہ کی؟ سب سے پہلے جوتے پہن کر ایک مسلمان کو نماز پڑھنا پڑے گا. مسجد میں نہیں صحرا وغیرہ میں آپ جاتے ہیں وہاں جوتے پہن کے نماز پڑھنا سنت ہے کیونکہ یہود و نصارہ چپل وغیرہ پہن کر نماز نہیں پڑھتے ہیں. دوسری جو بات ہے یہود و نصارہ ساکس پہن کر نماز نہیں پڑھتی. ایک مسلمان جو ہے نا ساکس پہن کر جو ہے نا نماز پڑھے. تیسری جو بات ہے آنکھ بند کرنا عبادت کے وقت یہود و نصارہ کی پیداوار ہے. یہود و نصارہ جب بھی عبادت کرتی تو آنکھ بند کرتی ہیں. ایک مسلمان عبادت کے وقت آنکھ نہ بند کرے. ہاں اگر کوئی سامنے سے کوئی عورت گزرنے والی ہے آپ کے خضوع میں خلل ہو سکتا ہے آپ کی دعاؤں میں خلل ہو سکتا ہے اتنی دیر تک جو ہے نا آپ آنکھ بند کر سکتے ہیں. چوتھی جو بات ہے وہ یہ کہ صرف اشارے کے ذریعے سے سلام کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے کیونکہ یہود و نصارہ جو ہے نا اشارے کے ذریعے سے جو ہے نا سلام کرتے ہیں. پانچویں جو بات ہے صرف الٹے ہاتھ پہ ٹیک لگا کے بیٹھنا حرام ہے شریعت میں. صرف الٹے ہاتھ پہ ٹیک لگا کے بیٹھنا کیونکہ یہود و نصارہ الٹے ہاتھ پہ ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. چھٹویں جو بات ہے قرآن پڑھتے وقت ذکر کرتے وقت انسان جب ڈولتا ہے یہ شریعت میں جائز نہیں ہے کیونکہ یہود و نصارہ جب بھی ان کی جو کتابیں ہیں تورات انجیل زبور جو بھی ہے جب وہ پڑھتی تو ڈولتے ہیں لیکن مسلمان کو جو ہے نا ان کی مخالفت کرتے ہوئے قرآن پڑھتے وقت ایک مسلمان کو ڈولنا صحیح نہیں ہے. ساتویں جو بات ہے وہ ہے کہ اسپون سے کھانا افضل اور بہتر یہ ہے کہ جو چیز ہاتھ سے کھانا ہے وہ ہاتھ ہی سے کھانا افضل ہے کیونکہ یہود و نصارہ جو ہے نا اسپون سے کھاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالف الیہود والنصارہ اے لوگو تم یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. آٹھویں جو بات ہے وہ یہ کہ جب آپ سے کوئی کہتا ہے کہ آپ نماز پڑھو ہرگز ہم یہ نہ بولے کہ اللہ نے مجھے ہدایت نہیں دیا کیونکہ یہود کے سامنے جب کہا جاتا تو محمد پر ایمان لاؤ یہودی بولتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ہدایت نہیں دیا. اس طرح بولنا وہ یہود و نصارہ کی طرح ہے بلکہ الٹا ایک مسلمان جو ہے نا نماز پڑھے زکوٰۃ دے ہرگز یہ نہ بولے کہ اللہ نے مجھے ہدایت نہیں دیا. اس طرح بولنا یہ یہود و نصارہ کی طرح ہے. اسی طرح نویں جو چیز ہے آواز سے آمین بولنا چاہیے کیونکہ یہود و نصارہ کو آمین پسند نہیں ہے. اس وجہ سے صحابہ جو ہے نا ان کی مخالفت میں جو ہے نا آواز سے آمین بولتے تھے. 11ویں جو چیز ہے سر کا بال اگر کسی کا سفید ہو چکا ہے افضل اور بہتر یہ ہے وہ مسلمان جو ہے نا اپنے سر کے بال پہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے ہوئے رنگ لگائیے چاہے لال رنگ ہو کچھ بھی ہو لیکن بلیک جو ہے نا شریعت میں جائز نہیں ہے. اسی طرح جب کوئی مسلمان قبر کو جاتا ہے صرف سنت یہی ہے وہاں قبرستان جا کر میت کے حق میں دعا کرے جو مردے ان کے حق میں دعا کرے وہاں قبر میں جا کر اس کو قبر کو ہاتھ رکھنا. یہود و نصارہ جو ہے نا جب ان کی قبروں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے قبر پر ہاتھ رکھتے ہیں. قبروں کو بوسہ دینا یہود و نصارہ کے یہ سب یہود و نصارہ کرتے ہیں. ایک مسلمان کو یہ تمام چیز نہیں کرنا چاہیے. اور آخر میں جو بات ہے مونچھ وغیرہ بڑھانا یہود و نصارہ کی طرح ہے. اصل بات ہے کہ ایک مسلمان مونچھ کو کم کرے داڑھی کو بڑھائے. یہ کچھ باتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کہا کرتے تھے اے مسلمانوں تم یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین صحیح منہج صحیح عقیدہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ورفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله الذي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي
النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي غزة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل شهداءهم وارحم موتاهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.